बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है और हमने पूरी कोशिश की, मुतअद्दिद मरतबा मैं खुद तहरीक ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत का सिपाही हूँ। मेरे से ज़्यादा किसी ने ख़त्म नबूवत की जेल नहीं काटी और जिस मुल्क में तहरीक ख़त्म नबूवत का सिपाही वज़ीर दाखिला हो और वहाँ इस किस्म के सोशल मीडिया पे पैगाम देना कि तहरीक ख़त्म नबूवत ख़तरे में है या नामूस रसालत पर बात आ सकती है। इमरान खान ने खुद यूनाइटेड नेशन में नामूस रसालत का झंडा उठाया। जो अकल के अंधे ये पैगाम देना चाहते हैं वो ये याद रखें कि वजारतें कोई चीज़ नहीं नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत के आगे। लेकिन आपने एम्बुलेंसेस रोकी हैं, आपने वो ऑक्सीजन जो सैकड़ों कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स के लिए जा रही थी, उनके रास्ते में रुकावट की है। मैं आज तारीख याद कराना चाहता हूं कि मैंने जब मुस्लिम लीग नून ने ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ तरमीम लाई तो मैंने जुमे का नोटिस दिया कि जुमे तक वापस ले लो। मेरे इसरार पर उन्होंने मिन्नत की और जुमे रात की रात तक मुझसे वक्त मांगा। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने भी उसको वोट दे रखा था। लेकिन ये कहना कि हमारे दौर में ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ या नामूस रसालत के ख़िलाफ़ बात हो सकती है, ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जनू। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जीटी रोड सारी बहाल हो चुकी है, मोटरवे सारा बहाल है। 2 पुलिस वाले और 2 शहीद हुए हैं और 340 जख्मी हुए हैं। और सोशल मीडिया पर सड़कों को ब्लॉक करने वाले और बदअमनी का पैगाम देने वालों के पीछे कानून पीछा कर रहे हैं। जिन पुलिस वालों को इन्होंने अगवा करके हमसे मुतालबे कर रहे थे वो पुलिस वाले भी वापस अपने थानों में पहुंच गए हैं जिनको इन्होंने अगवा कर लिया था। अब मैं कौम को हकीकत बताना चाहता हूं। पहला रोज़ा है, अल्लाह के कब्ज़े में जान है। हम आज भी कायम हैं कि हम बिल कौमी असम्बली में पेश करें, ऐसा बिल पेश करें जिससे नामूस रसालत का और ख़त्म नबूवत को तो कोई डर नहीं है इस मुल्क में अल्लाह के हुक्म से, जिसमें कि नबी का झंडा बुलंद हो। हम वो तैयार हैं और हमने कई मरतबा इनसे मीटिंग्स की। जब ये मीटिंग्स पे आते थे तो घर में रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि आपने फलाना चार्ज आपने संभालना है, फलानी सड़क को आपने ब्लॉक करना है, फलानी जगह आपने ये करना है। आखिरी वक्त तक हमारी ये कोशिश रही कि हम एक मसवदा जो है, एक करारदाद इनसे बाहमी इत्तफाक राय से असम्बली में पेश करने के लिए इनको राज़ी कर लें। लेकिन हमारी तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई और तमाम तर कोशिशों की नाकामी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो हर सूरत में फैज़ाबाद चौक आना चाहते थे, वो हर सूरत में इस्लामाबाद आना चाहते थे और उनकी एक बड़ी लंबी तैयारी थी। और हमने उनकी इस बड़ी लंबी तैयारी को जो उन्होंने तैयार कर रखी थी उसको काउंटर करने के लिए पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मैं पुलिस को, रेंजर्स को, अस्करी अदारों को, इंटेलिजेंस अदारों को, सबको दाद देता हूं। और इस मजहबी जमात के वो लोग जो मीडिया चला रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप सरेंडर कर दें। आप गलती बनाएं, 1 दिन चला लेंगे मीडिया, 2 दिन चला लेंगे, 4 दिन चला लेंगे। सोशल मीडिया से अगर आप ये समझते हैं कि इस हुकूमत को
آپ مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں. جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے اور ناموس رسالت کا تعلق ہے، شیخ رشید کی جان حاضر ہے. لیکن جو مسودہ آپ تقاضا کر رہے ہیں، ہم ایسا مسودہ چاہتے ہیں جس سے نبی کا جھنڈا بلند ہو اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند ہو. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے دنیا میں ہمارے لیے ایک انتہا پسندانہ سوچ کی مملکت کا تاثر جاتا ہے. اور جب بات آدمی مذاکرات میں لاتا ہے تو اس میں وہ گنجائش رکھتا ہے کہ ریاست کے معاملات کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے. یہ بہت بڑی لمبی پریس کانفرنس ہے، لیکن میرے 5 منٹ پورے ہو چکے ہیں. 5 منٹ سوالوں کے میں حاضر ہوں. وہ جو چاہتے تھے 18 مارچ کو پولیس سے رائفل چھین کر یہاں اسلام آباد میں فائرنگ بھی کی گئی. وہ ایک ایسا مسودہ چاہتے تھے جس سے یہ سارے یورپی یونین، اس وقت فرانس ہیڈ کر رہا ہے ایک ملک کو، لیکن ہمیں ناموس کی رسالت کی ناموس پسند ہے. وہ ایک ایسا مسودہ چاہتے تھے جس سے یہ سارے لوگ ہی یہاں سے فارغ ہو جائیں. جی ہم نے نہیں حکمت عملی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے بنائی ہوئی تھی. وہ ویل پریپیئر تھے. ان کے آج ہم ڈونیشن دینے والوں کو بھی کہا، ہم نے ذرا باز پرس کی ہے، وہ بہت تیاری میں تھے. اور حکومت کی پولیس نے اور رینجرز نے کمال دکھایا کہ 8-10 گھنٹے میں ہی سارے معاملات کو، تھوڑے تھوڑے لاہور انر میں چوک ہے، فیصل آباد میں ہے، لیکن الحمدللہ وہ بہت تیار تھے. وہ ہم سے جتنے بھی انہوں نے مذاکرات کیے، مذاکرات میں آنے سے پہلے وہ اپنی ساری سوشل میڈیا پہ ریکارڈنگ کرا کے آتے تھے کہ اس چوک کو یہاں سے بند کرنا ہے، موٹر وے کو یہ کرنا ہے، جی ٹی روڈ کو یہ کرنا ہے. سو دے ور مور prepared than us, but today we have decided that ban on TLP, and this file is going to cabinet for the approval from today. جس سے مرضی کریں، یہ تو پرنسپل سیکرٹری کا مسئلہ ہے. فیض آباد کو ہم نے احتیاطاً بند رکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی وہاں وہ موجود ہیں، کیونکہ ہماری اسٹریٹجی نہیں تھی. یہ لوگ ویل پریپیئر تھے، لیکن ہم نے اسٹریٹجی کے تحت فیض آباد کو شام کو آج کھول دیں گے. ہم نے دیکھیں ایگریمنٹ تو ہم نے جو کیا ہے اس پر قائم تھے اور قائم ہے، لیکن جو تقاضا وہ مسودے کا کر رہے وہ اس ملک کی دنیا میں جو ہے ایک انتہا پسند ملک کے نام سے پیغام دینے کے لیے ہم تیار نہیں تھے. ہم کم لفظ، کم نرم، شائستہ اور پارلیمانی زبان میں وہ قرارداد لا رہے تھے جو انہوں نے یکسر مسترد کر دی. لاسٹ 3 کوسچن. نہیں، اب قرارداد کیوں آئے گی؟ اب تو قرارداد کا نہ انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا آ بھی جائے، لیکن قرارداد وہی آئے گی جس سے پاکستان کا دنیا میں امیج عاشقان رسول کا ضرور جائے، انتہا پسندی کا نہ جائے. اعزاز قانون کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ابھی جو ایف آئی آریں درج ہوں گی، جو ایف آئی آریں ہیں وہ قانون کے مطابق ہوں گی. پاکستان میں عظیم عدلیہ ہے، ہر ایک کو عدلیہ پر جانے کا حق حاصل ہے. میں نے جو پنجاب سے پاس ہو کر قرارداد آئی اس کو اپروو کر کے کیبنٹ میں تحریک طالبان پر پابندی لگانے کی سمری بھیج دی. تحریک لبیک ایک ہی منہ سے نکل گیا. جی شیخ صاحب، 2 چھوٹی سی باتیں ہیں. پولیس نے جو رول پلے کیا اور جس طرح مار کھائی، کیا پولیس کے لیے کوئی انسینٹیو دے رہے ہیں؟ ضرور دینے چاہیے. ایک بات سر، دینے چاہیے. آپ نے دینے یا نہیں، ایک تو یہ بتائیے. دوسرا شیخ صاحب، ایک آپ کی غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور ہوپ آپ اس میں کمنٹ کریں گے. ماضی میں آپ بھی اسی جماعت کو سپورٹ کرتے رہے اور سیاست میں یہ آ گئے. آپ کیا اعلان کریں گے کہ آئندہ کسی سیاسی جماعت کو مشغول آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو ہتھیار
نہیں بنانا ہوگا. میں نے کبھی اس جماعت سے 2016 سے وجود میں آئی، نہ کبھی میں خادم حسین رضوی صاحب سے ملا، نہ سعد رضوی سے میری ملاقات ہوئی. جو لوگ مذاکرات کرتے رہے، میں اپنے آفس میں بیٹھا رہا. روزے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ میری ان کے ساتھ سیاست ہے. لیکن تحریک ناموس رسالت میری جان سے قریب ہے، اور ختم نبوت کسی پارٹی کی نہیں، 22 کروڑ لوگوں کی جماعت ہے. رائٹ جی. آپ دونوں طرف سے جو ہے وہ پاکستانیوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، کیا کہیں گے کہ آپ پہلے اپوزیشن میں تھے تو یہی کچھ ہوتا رہا، کہ آج آپ اقتدار میں تو بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ جانے سے دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ تھانوں پہ حملے ہوئے ہیں، پولیس کو اغوا کیا گیا ہے، اور نہتے پولیس والوں کو چوکوں میں پکڑ کے موٹر سائیکلوں سے اتار کے مارا گیا ہے. سیاسی پارٹیوں میں جب ہم نے بھی سیاست اور اپوزیشن کی ہے، جب کوئی گرفتاری کا ہمارا مچلکا آتا تھا تو ہم گرفتاریاں دیتے تھے. آگے سے اپنے ورکروں کے ذریعے پولیس کو تشدد کا نشانہ نہیں بناتے تھے، ایمبولنسوں میں لوگ نہیں مرتے تھے، اور آکسیجن کی گاڑیاں نہیں رکتی تھی جس ملک میں کووڈ-19 چل رہا ہو، اور کسی کو شوق نہیں تھا. یہ سیاسی حالات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کو TLP کو بین کیا جا رہا ہے پاکستان میں.